امام الانبیاء نے جس دن وفات پائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اسی دن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلائیے۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات میری اور آپ کی روحانی مائیں امام الانبیاء کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب سیدہ ماں جی عائشہ موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا میری لخت جگر کو بلایا جائے، پیغام بھیجا جاتا ہے۔ سیدہ کائنات حسنین کریمین کی امی جان، شیر خدا کی بیوی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کے گھر تشریف لاتی ہیں۔ ازواج مطہرات بتلاتی ہیں کہ ہم سب بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوتی ہیں اور یوں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چال اور امام الانبیاء کی چال اور ڈھال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ازواج مطہرات بتلاتی ہیں ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فاطمۃ الزہرا نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا۔ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، امام الانبیاء کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کے قریب ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، کان میں کچھ بتلاتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جب امام الانبیاء کے الفاظ سنے تو اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکی، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، روتی جا رہی ہیں۔ امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہے، سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ فرمایا جس نے فاطمۃ الزہرا کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کے سینے کو غمزدہ کر دیا، اور محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے دوبارہ اپنے قریب فرمایا، کان میں سرگوشی فرمائی، کچھ جملے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کان میں کہے۔ ازواج مطہرات بتلاتی ہیں ہم نے دیکھا وہ رونے والی فاطمۃ الزہرا اچانک سے مسکرانا شروع ہو گئی۔ یہ سرگوشی امام الانبیاء کی زندگی کی آخری گھڑیوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے فاطمۃ الزہرا سے پوچھا مجھے بتائیے تو صحیح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے کان میں کیا کہا ہے، آپ سے کیا سرگوشی کی ہے؟ پہلے آپ رو دی، پہلے آپ روئے جا رہی تھی اور پھر آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امی جان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راز کو افشا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے میرے کان میں سرگوشی کی ہے، بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز میں میرے کان میں سرگوشی فرمائی ہے، تو میں امام الانبیاء کے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس راز کو بھلا کیسے افشا کر سکتی؟ امام الانبیاء کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے فاطمہ الزہرا آج تو بتلا دیجئے، نبی علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ تو دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ اس دن امام الانبیاء نے اپنی ساری بیویوں کو چھوڑ کے آپ کے کان میں جو سرگوشی کی تھی، پہلے آپ روئے جا رہی تھی، پھر سرگوشی فرمائی، پھر آپ مسکرائے جا رہی تھی، اب تو امام الانبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آج تو مجھے بتلا دیجئے امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امی جان، جب نبی علیہ السلام نے میرے کان میں پہلی دفعہ سرگوشی فرمائی، امام الانبیاء میرے آقا نے، میرے والد نے، جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا کہ اے میری لخت جگر، اے فاطمہ حسنین کریمین کی والدہ، میرا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری وفات قریب ہے، میں دنیا کو چھوڑ کے، تم سب کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، جب امام الانبیاء کی وفات کا ذکر امام الانبیاء کے منہ سے میں نے سنا تو میں اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکی، زاروں کتار آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، سیدہ فاطمہ، ہر سال جبریل امین ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے، قرآن کو دہراتے، لیکن اس سال جبریل نے 2 مرتبہ قرآن دہرایا اور میرے ساتھ دور کیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء کی وصال کی، وفات کی، دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر کو جب میں نے سنا تو ضبط پر قابو نہ رکھ سکی، زاروں کی تار روئے جا رہی تھی۔ نبی رحمت نے دوسری مرتبہ مجھے اپنے قریب فرمایا اور میری کان میں سرگوشی فرمائی، اے فاطمہ کیوں رو رہی ہو، کیوں غم کرتی ہو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کل قیامت کے دن میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی، اے میری بیٹی لخت جگر فاطمہ، وہ تم ہی ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے یہ بات سنی تو مسکرا دی۔ یہ دنیا کے میلے ہیں، یہ دنیا کی جدائی ہیں، یہ عارضی جدائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ الزہرا، کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں جنتی خواتین کو رب کائنات نے آپ کو ان سب عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کیا اب بھی کوئی رونے والی بات ہے؟